سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حمد میر کے مطابق آج ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں کوئی دو گروپس نہیں ہیں بلکہ صرف ایک گروپ ہے جو ایک پارٹی کے حق میں ہے اور دوسری پارٹی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے کے بعد جس نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا تھا اب وہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر سینئر صحافی حمد میر کا رد عمل۔ سینئر صحافی حمد میر کے مطابق آج کے فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور ثاقب نثار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کر دیے جانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سینئر صحافی حمد میر نے کہا کہ یہ ویسا ہی فیصلہ ہے جیسا سینٹ الیکشن میں نون لیگ کے خلاف ثاقب نثار نے دیا تھا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حمد میر نے کہا کہ آج کے فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور ثاقب نثار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سینٹ الیکشن میں نون لیگ کو انتخابی نشان سے محروم کیا تھا جبکہ اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا۔ اب ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں کوئی دو گروپ سے نہیں بلکہ صرف ایک گروپ ہے جو ایک پارٹی کے حق میں ہے اور دوسری پارٹی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے کے بعد جس نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دینا تھا اب وہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ واضح ہے کہ تحریک انصاف سے بلہ چھین گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بحال کر دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیم سا آرڈر ہے، تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا کہ سننے والے بینچ کے تینوں ججز نے متفقہ طور پر تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو 9:30 بجے سنایا جانا تھا، تاہم اس میں تاخیر ہو گئی اور رات 11:15 بجے کے بعد چیف جسٹس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے عام انتخابات 2024 میں حصہ لے سکتے ہیں جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری 5 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے 2021 میں نوٹس جاری کر کے جون 2022 تک الیکشنز کا وقت دیا۔ پھر تحریک انصاف کو مزید موقع دیتے ہوئے 20 روز کا وقت دیا گیا اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جمع نہ کرائے گئے تو پھر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو 5 رکنی بینچ کے پاس زیر التوا ہے اور پھر اس درخواست کو واپس لے لیا گیا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو 22 دسمبر تک انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا، تاہم تحریک انصاف نے درست انداز سے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں لکھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا، جس پر تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا بلکہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر 13 جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ اور ان سے بھی انتخابی نشان واپس لے لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف نے انتخابات نہیں کرائے اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے دائر 14 درخواستوں کو ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ درخواست گزاروں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جمہوریت سے وجود میں آیا، اس لیے یہاں امریت نہیں چل سکتی۔ قانون کے مطابق پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانا ہوتے ہیں۔ ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کہاں ہوئے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کو برا کہنا درخواست سے تجاوز تھا
بعدازاں عمران خان کی جانب سے نامزد کیے گئے تحریک انصاف کے چیئرمین برسٹر گور علی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ دن سے اندازہ تھا کہ کیسا فیصلہ آئے گا۔ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ برسٹر گور نے مزید کہا کہ بلّہ رہے نہ رہے، عوام عمران خان کو ووٹ دیں گے جس سیاسی جماعت کی مقبولیت ہے۔ اسے تکنیکی پوائنٹس پر الیکشن سے باہر کر دیا گیا۔ ہماری تیاری پوری ہے، بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہم سے انتخابی نشان لیا گیا ہے لیکن ہماری پارٹی رجسٹر ہے۔ ہماری پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا گیا۔